عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ عنوان ہے دین کے نام پر جھگڑے یا مذہبی جھگڑے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑنا ویسے عموماً دیکھا جائے تو یہ کبھی بھی اچھی بات نہیں۔ یہ بات کا ہم سب اقرار کرتے ہیں، اقرار سے مراد یہ کہ ہم مانتے ہیں ہاں کہ بھائی جھگڑے تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات دیکھی گئی، تجربہ تو یہ کہتا ہے، یا جس کو کہیں گے پریکٹیکلی تو دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ جھگڑے، سب سے شدید جھگڑے، سب سے برے جھگڑے، سب سے گھنونے جھگڑے اور سب سے خطرناک جھگڑے جس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو دیکھا جا رہا ہے وہ دین کے نام پر ہوتے ہیں۔ مذہبی جھگڑے، مسلکی جھگڑے، دینی جھگڑے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یقیناً ان جھگڑوں میں کہیں دین کا نام نہیں آتا، چونکہ ہر پکش یا ہر فریق دین کے خاطر ہی لڑ رہا ہے، سمجھ لیجیے۔ تو دین کے نام پہ جھگڑے، یہ وہ جھگڑے یاد رکھیے جو بہت سنگین شکل لیتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ یہ بات تو ہم نے سنی، اس بات کا ہم احتجاج کرتے ہیں، اس بات کو ہم غلط مانتے ہیں کہ کوئی اللہ کے گھر کو توڑے، بات صحیح، مطلب مسجد کو ڈھائے، ہم سب غلط مانتے ہیں۔ لیکن دین کے نام پہ جھگڑے اس درجے تک پہنچ چکے، یاد رکھیے، کہ ایک دوسرے کی مساجد بھی توڑی جا رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سنگین درجہ ہو چکا ہے اس کا، ایک دوسرے کی مساجد توڑی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہے، قانونی کاروائیاں دین کے نام پر، بچیوں کی شادی نہیں ہونے دی جا رہی ہے اس لیے کہ فلاں مسلک اور فلاں جماعت کا جو ہم سے مختلف ہے، یا فلاں عمل ہم سے ہٹ کر کرتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے تجارتی تعلقات توڑ دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ فلاں دین کے معاملے میں مسلک میں ہم سے مختلف ہے یا ہو گیا ہے، یا پھر چلتی ہوئی تجارتوں کو برباد کرنے کے لیے منصوبے رچے جا رہے ہیں کہ ان کو فلاں کرنا ہے۔ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ ایک مسلم دوسرے مسلم کو قتل کر رہا ہے، کس نام پر؟ دین کے نام پر، سمجھ رہے ہیں؟ اور قتل کر رہا ہے تو یہ ذاتی یہ قتل نہیں ہے، یہ ایسے قتل ہے جس کے اندر 100 لوگ ایک جھٹکے میں مارے جاتے ہیں۔ کسی نے ایک مشین گن اٹھا لی اور فلاں مسجد میں داخل ہو گیا جو اس کے مسلک سے ہٹ کے دی، وہاں اتنے مسلیوں کو اڑا دیا۔ فلاں شخص بم لگا کے چلا گیا ایک مسجد کے اندر اور 70 80 100 200 مسلیوں کو اڑا دیا، مسجد بھی اڑ گئی اور لوگ بھی اڑ گئے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ مذہبی جھگڑے بہت ہی بدترین شکلیں لیتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، مجھے آپ کے مسلک سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بیر نہیں ہے اس میں اور کسی کو ہم روک بھی نہیں سکتے۔ مجھے آپ کی جماعت سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، چونکہ ایسا ہوتا ہے، انسان ہے، تو جڑوا بھائی بھی اگر ہو پیدا تو پسند ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو چوائس ہے، اگر میرے کو جماعت کی چوائس ہے، مجھے اگر کسی مسلک کی، تو آپ کو اس میں کوئی بیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے، نیچرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ اس درجے تک جھگڑے چلے جائیں، اس درجے تک وہ چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ قتل تک بات جائے، یہ تو کبھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ویسے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کسی کی جماعت یا کسی مسلک کی وجہ سے برا مانیں۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے کہ مجھے آپ سے اختلاف رائے ہے، مجھے آپ سے عمل کا رائے ہے، مجھے آپ کو عبادتوں میں اختلاف کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اختلاف اس سے آگے نہیں بڑھے گا کہ ہم لوگ علمی بحث کریں گے، ایک دوسرے سے علمی بحث کریں گے، میں آپ کی دلیل لائی، آپ کی دلیل لائی، آپ کا ایویڈنس اور پروف کیا، آپ کا ایویڈنس اور پروف کیا، چلیے مل کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، سالو کرتے ہیں۔ سالو نہیں ہوا، ڈیڈ اینڈ یہ آ گیا کہ وہ بھی صحیح اور یہ بولا میں بھی صحیح، ٹھیک ہے، دونوں کرتے رہو اپنا اپنا عمل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے بچے اور بچوں کو شادی کا حق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے تجارتی رشتے ہم توڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے گھر بھیج دیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جو مذہبی جھگڑے ہیں بہت بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں ایک بات کہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا ایک تجزیہ ہے جس کو کہتے ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس معاملے میں، میرا یہ ماننا ہے 5 سے 10% لوگ بمشکل دین پہ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 5 سے 10%، تمام مسالک اور تمام جماعتیں ملا کر۔ یہ 5 to 10% ہی مسلمان ہیں جو دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے، دین پر چلنے کی کوشش کرتے، دین پر چل رہے ہیں، چاہے کسی مسلک سے جڑے ہوئے، کسی جماعت سے جڑے ہو، یا کسی تنظیم سے جڑے ہو، چلیے، یا کسی دعوت سینٹر سے جڑے ہو، چونکہ انڈیا پاکستان وغیرہ اگر ہم چھوڑ دیں تو آپ دوسرے گلف کنٹریز میں چلے جائیں گے، یورپ اور امریکہ جائیں گے تو وہاں دعوت سینٹرز ہوتے ہیں۔ تو چلو آپ کسی دعوت سینٹر سے جڑے ہیں، آپ کسی جماعت سے جڑے ہیں، مسلک تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے، مسلک میں بھی کئی جماعتیں ہوتی ہیں، بہرحال جو بھی ایک مسلک، ایک جماعت، جو بھی آپ جڑے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ میری ایسی سوچ ہے، میرا ایسا تجزیہ ہے کہ تجربہ ہے کہ یہ 5 سے 10% ہے، باقی 90% کو دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ وہ بولتے دونوں مرغے لڑتے رہو، جو جیتیں گے آ جانا، ہم کو بتا دینا، اس کے حساب سے عمل کر لیں گے۔ آپ کیا بولتے ہیں ابھی جماعت کے، آپ کیا بولتے ہیں جماعت کے، اب دونوں میں آنکھ لگا دیتا ہے تیسرا بیٹھ کے 90% میں، چلو اب دونوں کیا بولتے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں، تم دونوں پہلے سدھر جاؤ پھر ہم سوچتے کیا کرنا ہے، یہ نکل جاتا بازو سے۔ یہ دونوں کے جھگڑوں کو وجہ بنا لیتا اپنے دین پہ عمل نہیں کرنے کی۔ تو ایک 10% لوگ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، اتنا تعصب،
اتنا تعصب. اب میں ایک بات صرف سمجھاتا ہوں سمجھنے کے لیے. اختلاف رائے ہو سکتا ہے, علمی بحث ہو سکتی ہے, علمی اختلاف ہو سکتا ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک. لیکن اب مسئلہ دیکھیے, میں بے دین تھا تو میرے تعلقات سب سے اچھے تھے. بے دین تھا مطلب مجھے کوئی دین کا شعور نہیں, سب سے تعلقات تھے, ماموں سے تعلقات اچھے, چچا سے تعلقات اچھے, نانا سے تعلقات, دادا سے تعلقات اچھے, جماعتی تعلقات اچھے, غیر جماعتی تعلقات اچھے, مسلکی تعلقات اچھے, غیر مسلک والوں سے تعلقات, سب مسلمان مجھے مسلمانی دکھائی دیتے تھے, اور میں سب کا احترام کرتا تھا, سب کی عزت کرتا تھا, سب کو سلام کرتا تھا, سب سے معاملات رکھتا تھا. ہو گیا. اب مجھے دین کی سمجھ آ گئی, ایک تقریر نے مجھے موٹیویٹ کر دیا, ایک بیان سے میں متاثر ہو گیا. متاثر نہیں بولنا, کبھی کبھار تو بیان متعصب کر دیتے لوگوں. متاثر میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کا اثر لے, متعصب میں ہوتا ہے آپ تعصب لے لے, مطلب آپ لوگوں کے بارے میں برا سوچنے لگے. بہرحال تو میں متاثر ہو گیا, ایک کتابچہ پڑھ لیا تو میں متاثر ہو گیا, ایک گھٹنا گھٹ گئی زندگی میں, ایک واقعہ ہو گیا, کسی کا انتقال ہو گیا تو میں دیندار ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب دیندار ہو گیا. اب دیندار جیسے تو ہونا چالو ہو رہا ہے, اس کے تعلقات کم ہوتے جا رہے لوگوں سے. پھر ایک زمانہ یہ بہت دیندار ہو گیا تو یہ اکیلا جنتی بچا واحد خاندان میں, اس کے ساتھ کوئی جنتی نہیں, سب جہنمی اطراف میں. یہ اکیلا مومن پورے کافروں کے بیچ جیتا ہے. اس کا باپ کافر ہو گیا, اس کی ماں مشرکہ ہو گئی, اس کے چچا بہت بڑے مشرک ہو گئے, اس کے ماموں جو ہے بدعتی ہو گئے, اس کا فلاں ہو گیا. یہ اکیلا بیچارہ مومن پورے کافروں کے سمندر میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے تعلقات سے ختم ہو. پہلے بے دین تھا, سب سے تعلقات تھے, اب دیندار ہو گیا, تعلقات ختم. چونکہ یہ اس کی دینداری اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ تمام دیگر مسلمانوں کو کافر مانے. اس کی دینداری اس کو مجبور کرتی ہے کہ ایک فلاں مسئلے میں بھی اگر کسی سے اپنا اختلاف ہو تو وہ سب سے گھٹیا انسان ہے دنیا کا, اور وہ واجب القتل ہے, اگر موقع ملے تو اس کی جان بھی لے لو, کیونکہ وہ ایک مسئلے میں میرے سے اختلاف کرتا ہے, ڈفرنس آف اوپینین رکھتا ہے. میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لیتے ہیں. آپ اکیلے رہتے تھے. کب اسلام آنے سے پہلے. کیسے؟ غار ہیرا میں جاتے تھے, سب کو پتا ہے. مائی خدیجہ ہماری ماں آپ کو توشہ بنا کے دیتی, روایت میں آتا ہے یہ جب نبی نہیں تھے تو توشہ دیتی تھی. آپ فرماتی کہیں کہیں دن اللہ کے رسول, بلکہ کہیں کہیں دن مطلب کہیں کہیں دن ہفتہ بھر چلے جاتے تھے کھانا وغیرہ پیک کر کے. کہاں جاتے تھے؟ مکے سے باہر. جو لوگ حج کو جاتے ہوں گے وہ بہرحال غار وغیرہ دیکھی ہوگی. مکے سے باہر جاتے تھے, وہیں رہتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے کس نے کائنات بنائی. یہ لات, عزا, منات, یعوز, یعوق, نصر, یہ رب نہیں ہو سکتے, یہ بنانے والے نہیں ہو سکتے, یہ رازق مالک نہیں ہو سکتے. آپ فکر کرتے تھے. اسلام آیا, پہلی وحی آئی. اس پہلی وحی اقرا آنے کے بعد کوئی میں چیلنج کرتا ہوں, بتا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں غار ہرا واپس گئے ہو, بعد میں گئے ہو. اب اکیلے پن کی زندگی سے آپ سماجی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں. اب سماج میں گھستے چلے جا رہے, دعوت دیتے چلے جا رہے, گھستے چلے جا رہے, دعوت دیتے چلے جا رہے, کام بڑھتا چلا جا رہا. ایک زمانہ آ گیا کہ آپ پبلک فگر ہے, دن اور رات لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کے زندگی کا ہر پل گنا, دیکھا, جانچا, پرکھا اور لکھا جا رہا ہے. کیونکہ ظاہر سے جو پبلک فگر ہوتا ہے اسی کو تو لکھ سکتے ہیں, صبح اٹھ کے کیا کیا, شام میں کیا کیا, سوتا کیسے تھا, کھاتا کیسے تھا, پیتا کیسے. تو گویا آپ پبلک میں آتے ہیں. دین آتے جا رہا, پبلک میں گھستے جا رہے. ہم دیندار بنتے جا رہے, پبلک سے دور بھاگتے جا رہے اور دور بھاگتے جا رہے. ایک زمانہ آ گیا, میں جیسا کہا نا, اکیلا مومن مسلمان, کافروں کے دلدل میں بیچارہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. بیوی بھی کافر نظر آتی ہے اس کو, کہ تو بیوی ایک مسئلے میں اختلاف کر رہی ہے, ایک مسئلے میں. مطلب یہ نہیں کہ وہ بول رہی اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ دو رب ہے, نہیں, ویسا نہیں. وہ ایک مسئلے میں اختلاف کری, ایک کچھ تو بھی جو شوہر بول رہا یہ کرو, نہیں کری, کچھ تو بھی. وہ اتنا درجے کا نہیں ہے کہ جس سے وہ مشرکہ ہو جائے بیچاری, لیکن بس ختم, کافر. باپ کافر, ماں کافر, رشتہ دار کافر, دوست کافر, دھکے دھکے پہ سب کافر ہوتے جا رہے ہیں. نبی کی طرف تو یہ تھی کفاروں کے پیچھے پڑے ہوئے, آپ ان کو دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں. اس کی دعوت اور اس کی دین کی سمجھ ایسی ہوتے چلے جاتی ہے کہ کافر بول کے لوگوں سے بھاگتا چلا جاتا ہے. چلو کافر بول کے دعوت دے تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. کچھ روایتوں کے اندر آتا, کچھ صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ یا 70, کسی نے کہا 71 مرتبہ, کسی نے کہا 72 مرتبہ اگر میرے پاس نہ آتے تو میں آج کافر ہوتا. 72 ٹائمز میرے پاس آئے, 70 بار میرے پاس آئے, میں ایمان نہیں لایا تھا, 70 بار آ کے مجھے دعوت دی. تو اگر چلو تم مانتے بھی ہو کہ تمہارا ایمان اتنا بلند ہو گیا کہ سب کافر ہے تمہارے اطراف میں, تو پھر دعوت تو دو ان کو, جاؤ تو صحیح. نہیں, میرا ایمان, میرا اسلام یہ ہے کہ اب منہ بند کر لینا, بس ایک بار بولنا, مانا تو پھٹ چل نکل, اور بس میں بیچارہ اکیلا موحد اور مومن اور جو بھی ہے پوری دنیا میں نے اسلام کو سمجھا, میرے سے نیک تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں, ہم ہی سمجھ رہے, ہمارا مسئلہ کی سب سے صحیح ہے, ہماری جماعت ہی سب سے افضل ہے, ہم ہی فلاں ہیں. دوسروں کو دعوت دی جا رہی مبالغے کی, آ جاؤ, تم حق پر ہوں گے تو زندہ رہیں گے, ورنہ میں زندہ رہوں گا تو موت آ جائیں گے, آج چلو.
اور بحث کس چیز پہ ہو رہی معلوم آپ کو؟ ایک ایسی چیز پہ کہ میٹھا کھانے سے پہلے کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد کھانا سنت ہے. اس پہ دونوں خصمیں کھا رہے ہیں کہ جان چلی جائے جو اس میں اختلاف کر رہا ہے، میں حق پن ہوں اس میں کہ میٹھا کب کھانا، میٹھا کب بنانا، میٹھے والا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. مطلب کہاں جا رہے، کیا ہو گئی؟ کیا ہمارا دین میٹھے پہ انحصار ہے اس کا کہ میٹھا کھائے تو دیندار، میٹھا کیا ہے؟ لیکن اس کی شدت دیکھیے، اس نے فلاں چیز کا انکار کیا، میرے فلاں کا. کس کا انکار کیا؟ تیری دعوت کا، تیرے دین کا. تو بھی تو 70 بار جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار کافروں کے پاس گئے، نہیں میں نے میٹھا کھلایا تھا، انکار کیا، بس اب تو کافر ہو گئی. نہیں تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑوسی کچرا ڈالتا ہے روز، معلوم آپ کو؟ مکی زندگی میں جب اللہ کے رسول بہت فرسٹریٹ ہو گئے نا، بہت چڑ گئے تھے ایک بار، تو خالی باہر نکل کے لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں، کیا پڑوسی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ بس اتنا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ نہیں سنیں گے پڑوسی کے ساتھ تعلقات توڑ دیے، اس کے بعد کبھی بات نہیں کی، دکھا تو منہ پہ تھوک کے چلے گئے اس کو روز بولتے کافر کافر کافر، کچرا ڈالا، کافر نے کچرا ڈالا، ابو جہل کافر ہے. کبھی نہیں کہا. میرا معاملہ تو یہ کہ مجھے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو کافر، تو کافر، تیرا باپ کافر، تیرا خاندان کافر، اے کافر 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 کافر. ہم سمجھ نہیں پا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید حدیث ہم سمجھ نہیں پائے. حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر نہ کہے، اگر وہ نہ ہوا تو بات بولنے والے کی طرف پلٹ کر آتی ہے. ایک روایت میں کوئی بھائی دوسرے بھائی پہ کوئی الزام نہ لگائے اگر وہ ویسا نہیں ہو جس پہ لگایا گیا. یا ایک روایت میں فرمایا کوئی کسی پہ لعنت نہ کرے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو وہ لعنت نکل کے جاتی ہے، الزام نکل کے جاتا ہے، سامنے والے پہ لگتا ہے، وہ مستحق نہیں اس کا، وہ ویسا نہیں کرتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، لوگوں میں ٹکراتا ہے، یہاں کوئی قبول نہیں کرتا، آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں، نکل کر آتا ہے اور اسی کو لگ جاتا ہے جس نے بولا تھا. آپ نے کسی لعنت بھیجی، مستحق نہیں ہوا لعنت کا، آپ کو لگیں گی وہ لعنت. آپ نے کسی کو کافر کرو، کافر نہیں ہوا، آپ کو لگے گی. تو کوئی اپنے بھائی کو کافر نہ کہے، کوئی الزام نہ لگائے. کافر مت کہو، منافق مت کہو، مشرک مت کہو، جب تک کہ ثابت نہ ہو. بدعتی مت کہو. ہم اٹھے چھوٹے کی بول دے رہے ہیں. تو یہ دینی جھگڑے بہت ہی خطرناک ہوتے جا رہے، اتنے خطرناک ہوتے جا رہے کہ میں نے کہہ دیا نا، رشتے ٹوٹ جا رہے، جانیں چل جا رہی، مسجدیں اڑا دی جا رہی، اور پتہ نہیں کتنی جانیں لے لی جا رہی صرف اس بنیاد پر. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس پر تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، دینی بنیاد پہ بھی قتل ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہمیں اب تھوڑا سا اس معاملے کو سنگینی سے لینے کی ضرورت ہے. یوتھس کو، نیو جنریشن کو ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا اس درجے تک وہ اختلاف ہے ہمارا کہ جان کے بارے میں ہم ایک دوسرے کی برا سوچیں؟ کیا اس درجے تک اختلاف ہے ہمارا نعوذ باللہ کہ ہم کسی کی عزت اپنے نفس پہ حلال کر لیں؟ کسی کا مذاق اڑانا، اس کی عزت ہے نا، آپ اڑا نہیں سکتے. اگر وہ ہے بھی واقعی میں کافر تو آپ کو مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے، مذاق اڑانے کا حق نہیں. سمجھ رہا بات کو؟ مذاق اڑانے کا نہیں. اچھا کوئی کافر ہے، سمجھ لیجیے، ایک مثال دینا سے بات سمجھ لیجیے کہ آدمی بدترین کافر ہے، بولتا مسلمان اپنے آپ کو لیکن کافر، سمجھ لیجیے ہے، اب بول رہے تو ہے، سمجھ لیجیے بدترین ہے. اس کے کفر میں اس کے والدین نے اگر سپورٹ نہیں کیا تو وہ کوئی اس کے مستحق ہے کہ ان کو کچھ کہا جائے؟ ایک انسان نے اگر ایسی کوئی بات کہہ دی جو میری جماعت کے لوگ، میرے مسلک کے لوگ اس کو اٹیسٹیفائی نہیں کرتے، سرٹیفائی نہیں کرتے، تو میں فوراً بولتا یہ جو ہے نا اولادی غلط ہے، یہ نطفہ ہی غلط ہے، یہ سبحان اللہ. اب اس میں اس کے ماں باپ کا کیا مسئلہ؟ ماں باپ کا کیا دخل اس کے اندر؟ لگا دیا الزام اٹھا کے کسی پر. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ کامن ہو گیا، مطلب اتنا کامن ہو گیا کہ کسی کو انتہا نہیں. بس کچھ ہوا نہیں کہ ان کی نسل خراب ہے، ان کی پیدائش ہی خراب ہے، اولاد ہی حرام کی ہے. اچھا چیلنج بھی کیسے؟ اگر تم سچے ہو تو کیا بولنا چاہیے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا اگر تم سچے ہو تو کیا کرو؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اپنی اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. دلیل مانگنا نا، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اگر سچے ہیں تو ایک باپ کے ہے تو آ جاؤ. اب میں سائنٹیفکلی بات کرتا ہوں تھوڑی سی. بچہ یا تو حلالی ہوگا، مطلب والدین سے پیدا ہوگا، یا تو ولد الزنا ہوگا. دونوں بھی کیس میں باپ تو ایک ہی ہوگا اس کا. سائنٹیفکلی دو آدمیوں کے نطفے سے ایک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو باپ تو ایک ہی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، وہ ولد الزنا ہوگا یا جائز اولاد ہوں گی، اس کو بولتے جائز اولاد اور زانی اولاد، وہ ہوگا. لیکن دو باپ تو نہیں ہوتے کسی کے، سائنٹیفکلی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو بعد بھی انسائنٹیفک، جس کا کوئی بھی تھوڑا سا سائنس کا تعلیم بولیں گے یار بچہ جو بھی ہو ٹھیک ہے لیکن ایک ہی باپ کی اولاد ہوتا ہے. سمجھ رہا؟ اس کی نسلوں پہ الزام، نعوذ باللہ. کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو نوح علیہ السلام نعوذ باللہ کچھ گڑبڑ کی ہوں گی، صحیح تربیت نہیں کی ہوں گی، فلاں نہیں ہوں گی، الزام لگا دیں. لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی ایمان نہیں لائی تو کیا ان پہ الزام؟ نعوذ باللہ نہیں. ماں باپ کا کیا لینا دینا یار. تو بس اب دیکھیے نسلوں پہ الزام، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں ایسے لوگوں کے جو ایسے چیلنج کرتے ہیں.
لاؤ تم بھی لکڑیاں، لاؤ ہم بھی لاتے لکڑیاں. یہ ایک اجتماع ہو رہا ہے، سمجھ لیجیے، بہت بڑا اجتماع ہے، بڑے علامہ آئے ہوئے. لاؤ تم بھی لکڑیاں، لاتے ہم بھی لکڑیاں. جو حق پہ بولے آنکھ میں بیٹھو، جو بچ گیا وہ بچ گیا، جو جل گیا وہ جل گیا، بولے آنکھ لگا دو اس کو. بھائی ایسا چیلنج تو کسی نبی نے بھی نہیں کیا، میرے تو خواب و خیال میں نہیں. ہاں ایک نبی کو اٹھا کے آنکھ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا کہ لالو لکڑیاں، میں حق پہ ہوں گا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو نہیں. ڈالا گیا تھا، اللہ نے بچا لیا. لیکن یہاں ایک مسلک کا آدمی، اچھا مسلک تو نہیں بولنا چاہیے، مسلک دونوں کا ایک ہی ہے، دو لوگ جو ایک ہی مسلک کو ماننے والے، صرف جماعت الگ ہے، چیلنج کر رہے ہیں. جلا لو اپنے آپ کو، بولے جو ہوں گا بچ جائیں گے. عوام بھی اتنی جاہل ہے، جسی کو انتہا نہیں. اچھا عوام کی جہالت بھی عجیب ہے. دنیا کے تمام معاملے میں ان سے زیادہ چتر و چالاکی کوئی نہیں ہے. اتنی چتر و چالاک بنتی معلوم، دین کے معاملے میں ایسی بھدی بیوقوف بن جاتی ہے، اس کو کہیں گے جس کا کوئی انتہا نہیں. دنیا کے معاملے ایسی چتر چالاک کی عالم صاحب نے اس کو کچھ بھی بول دو، اس نے دنیا میں تو وہی کرنا جو اس کو من کو لگتا. نہیں دینی معاملے تو نہیں، عالم صاحب جو بولے آنکھ بندی سے رہتی اس کی. نہیں عالم صاحب جو بولے میں تو کچھ کرتا ہی نہیں خود سے. عالم صاحب بول رہے بزنس میں یہ چیز حرام ہے، عالم صاحب تمہارا کام نہیں، حلال حرام، چلو خاموش دنیا خاموش. نہیں دین کے عالم صاحب بول رہے بھائی آنکھ کھول لے، تھوڑی آنکھ کھول لے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سے دور اور کون سے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں؟ کفر، الہاد سمجھتے جس کو کہیں گے لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. کفر مطلب کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے رہے ہیں. الہاد چھوڑ دے رہے ہیں، بول رہے کو بنانے والا نہیں دنیا میں. مسلمان اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں. یہ سیناریو میں آپ ابھی یہی بحثوں میں لگے ہوئے. آنکھ جلا لو، فلاں کر لو، اس کے باپ میں گڑبڑ دکھ رہی، اس کا نطفہ پرابلمٹک دکھ رہا، اس کا فلاں ہو رہا، اس کا یہ ہو رہا، اس کا وہ ہو رہا. اور چیلنج کیا معلوم آپ کو؟ بحث کس چیز پہ ہو رہی معلوم؟ مدعا اتنا امپورٹنٹ ہے، جینے اور مرنے کا ہے، توحید اور شرک کا مدعا ہے کہ نماز میں رفع دین کرے یا نہ کرے. اتنا اہم مدعا، اس پہ تو جانیں دی جا سکتی اور جانیں لی جا سکتی ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے نا کہ رفع دین کر لیے تو توحید پرست، نہیں کرے تو کافر، یا رفع دین کر لیے تو کافر، نہیں کرے تو توحید پرست. ہے نا مسئلہ وہ سنگین ہے، تو بحث تو ہونا چاہیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنے کے بعد ربنا لک الحمد بولے یا ربنا ولک الحمد بولے، اس پر بحث. پہلے قاعدے میں ہم اتحیات کے بعد درود پڑھے یا نہ پڑھے، آ جاؤ جو حق پر ہوں گا زندہ بچیں گا، باقی مر جائیں گا جو بولیں گا. میں بولتا نہیں پڑھنا ہے، وہ بولتا آ جاؤ، میں بھی بولتا تم پہ دعویٰ کرتا پڑھنا ضروری ہے. مطلب نماز 4 رکعت والی اس میں فرض ہے، پہلا قاعدہ ہوتا اس میں صرف اتحیات پڑھتے ہیں. اس پر بحث. اگر کوئی مدعا بھی کچھ ایسا لگتا نا بہت ورتھ ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بحث ہے، لائق ہے کہ کچھ ایسا مدعا، اتنا بےخوفانہ مسئلہ. میں نہیں کہہ رہا رفع دین کا مسئلہ چھوٹا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں دعاؤں کے اندر الفاظ کے معاملے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں یہ مسئلے کی شدت وہ نہیں ہے کہ جانیں لی جائے، یہ مسئلے کی شدت وہ نہیں کہ رشتے توڑے جائے، یہ مسئلے کی شدت نہیں آج جس کے لیے بحث کے لیے مجلس سے بیٹھے، اجتماعات ہو، مناظرے ہو، ہفتے ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے جمع ہو. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، سنت کا مسئلہ ہے تو طے کر لو نا. علم کا مسئلہ ہے، علم حاصل کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسی تھی، اگر ثابت ہے تو عمل کر لو، لگتا ہے دلیل نہیں ہے تو چھوڑ دو. لیکن اسے دل برے مت کرو میرے بھائی، اس سے خون حلال نہیں ہوتا ایک دوسرے کا میرے بھائی. اس سے جو ہے ایک دوسرے کی عزت حلال نہیں ہو جاتی کہ تم کہیں اتارا رہے وہ جماعت والے نمازوں میں یوں کر رہے، وہ بول رہے وہ جماعت والے بس ایک بار یوں کر کے کھڑے ہو گئے. عزت حلال نہیں ہوئی اس مسئلے کی وجہ سے، چاہے سامنے والا عمل کرے یا نہ کرے. ہم کو تو تعلیم یہ ملے کہ کافروں کو بھی اگر دعوت دے وہ نہ مانے بھی تو ان کی عزت ہم پہ حلال نہیں ہوتی کہ ان کا مذاق اڑا سکتے. پھر ہم میں نے بولا جا جہنم میں مر جا کے، نہیں بول سکتے آپ. واضح حدیث ہے نا، ایک انسان زندگی بھر نیکی کرتا ہے، موت سے پہلے اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، جہنم میں عمل کرتا ہے، مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے. اور موت تک ایک انسان جو برے عمل کرتا ہے اور اس کی تقدیر اس پہ پھر غالب آ جاتی ہے اور وہ اس ٹائم ایمان قبول کرتا ہے، نیکی کر لیتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے. چونکہ اصل فیصلہ تو خاتمے پر ہے نا. پیدا آپ کہیں بھی ہوئے ہو، عمل آپ نے کچھ بھی کیا ہو، ختم کیسے ہوئے آپ، خاتمہ بالخیر، یہ اصل ہے. سمجھے آپ بات؟ بہرحال تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مذہبی جھگڑے بہت گھٹیا روپ لے چکے ہیں. ہم جس دور میں گزر رہے ہیں بہت گھٹیا. اچھا جھگڑا کتنے لوگوں میں نے بتا دیا شروع میں، کتنے لوگوں میں؟ یہ 5 سے 10% کا جھگڑا ہے، باقی 90% تو چکر میں نہیں ہے. وہ بولتے تم دونوں لڑ لو رات بھر، صبح رزلٹ بول دو ہم کو. خالی بولتے رات میں ریکارڈنگ ہو گئی، وہ تو 7 گھنٹے شروع ہوں میں، رات بھر تم نے بحث کیے، خالی مسئلہ دے دو. تو یہ بولتے فریق 1 سے پوچھ رہا ہوں، پارٹی نمبر 1 ہم جیت گئے وہ ہار گئے، پارٹی نمبر 2 ہم جیت گئے وہ ہار گئے. ارے اللہ 7 گھنٹے بعد بھی تم دونوں جیتے ہوئے، فائدہ کیا ہوتی بحث کا؟ پتا چلا علمی بحث نہیں تھی، دونوں اپنے نفس کو ثابت کرنے بیٹھے تھے، اپنی خواہشات کو ثابت کرنے بیٹھے تھے، دلائل کی بنیاد پہ دونوں نے بات نہیں کی. سمجھ رہا؟ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. جب دیندار نہیں ہوتے ہیں سب کچھ ٹھیک نظر آتا ہے،
دیندار ہوتے سارے پرابلم چالو ہو جاتے. اچھا اتنے تمام مسئلے کے بعد ایک بات آپ یاد رکھیے, ایک فریق دوسرے فریق کو کافر بول رہا ہے, ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر بول رہا ہے, ایک جماعت والا دوسرے جماعت کو کافر بول رہا ہے, لیکن تعجب کی بات کیا ہے معلوم, سارے غیر مسلم ان دونوں کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. اوہ کی نظروں میں تم دونوں مسلمان ہو, کتنا بھی ایک دوسرے کو کافر بولنے کے بعد بھی وہ تم میں کافر نہیں, وہ اپنے میں نہیں سمجھتے دوسرے جس کو آپ کافر بول رہے ہیں. میں سمجھو فریق نمبر 1 ہے اور دوسرے کو کافر بول رہا ہوں, نہیں کرے وہ ہمارا آدمی ہے, دونوں کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں. بس ہم ہی گدھوں کے جیسے لڑتے جا رہے ہیں آپس. مطلب ہم دو گدھے ایک دوسرے کو بول رہے تو غلط ہے, اور تیسرا دیکھنے والا بول رہا تم دونوں گدھے ہیں اور تم دونوں غلط ہیں. مطلب دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں غلط یا دونوں صحیح ہیں. وہ ڈیفرنشیٹ نہیں کر رہا کہ جو صحیح ہے اس کو اپنے طرف لے لو, غلط ہے اپنے طرف لے لو, جو صحیح چھوڑ دو. تو تم سوچو, تم اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو, سامنے والا تم کو نان مسلم یہود و نصارہ عالمی لیول پر تم کو مسلمان ہی مانتے ہیں. وہ لوگ تفریق نہیں کرتے ہیں, ان کے ایجنڈاز میں آپ کی تفریق کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کی تفریق کا فائدہ کر کے آپ کے خلاف کام کرنا ہے. جب ان کو کسی ملک میں گھسنا ہے, جب انہوں کسی ملک میں گھسنا ہے, وہاں کی اقلیت کیا ہے وہ پہلے پتا کرتے ہیں, اقلیت کو الجھا دیتے, اکثریت سے بھڑا دیتے لے جا کر. یہ اقلیت بھڑک گئی, انہوں نے اکثریت کے خلاف وہ کر دیا, بغاوت شروع, جنگ, خانہ جنگی بولتے ہیں اس کو, سول وار. آپس میں ایک ہی قوم کے دو لوگ لڑ مرتے ہیں, ایک ہی ملکیت, ایک ہی شہریت اور ایک ہی ووٹر آئی ڈی اور ایک ہی کارڈ لینے والے رکھنے والے مر رہے ہیں. جہاں دیکھا اکثریت پھر کیا ہے, فلاں کی مسلمانوں کی, تو وہاں اقلیت کیا ہے, عیسائیوں کی, تو عیسائیوں کو بھڑکا دو, وہ اکثریت کے خلاف ہو گئی, وہاں جنگیں چھڑ گئی. اقلیت اکثریت کے خلاف, کہیں اکثریت کو بہکا دیا کہ اقلیت کے خلاف ظلم کرو. جب ظلم کیا تو بازو والے ملک میں جہاں اس کی اکثریت ہے, جو اس ملک میں اقلیت ہے, ان کو بھڑکاتے, اور وہ تمہاری اقلیت کو مار رہے, اس کے خلاف کام کرو نا. سمجھ رہے آپ؟ اور چلے لوگ پہلی مثال کی اقلیت کو لے کر اکثریت کے خلاف کھڑے کرتے ہیں. یہاں کچھ ظلم کرو مسلمان پہ ہمارے ملک میں, بازو والے ملک اور تمہارے بھائی پہ وہاں ظلم ہو رہا, اور وہاں بے خوفیاں کر رہے, وہ کچھ نہیں. یہی ہے ان کے. تو وہ لوگ فرق نہیں کرتے, وہ لوگ تمیز نہیں کر رہا, وہ لوگوں کو پتا ہے ان کا ایجنڈا کیا ہے, ان کا ٹارگٹ کیا ہے, ان کو کیا حاصل کرنا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم کب پہچانیں گے اپنے آپ, پرابلم یہ ہے. تو یہ مذہبی جھگڑے بدترین شکلیں لیتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ مذہبی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.